یہ وسوسہ دلائے کہ انجینئر صاحب کے بھی تو سارے خلاف ہوئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی کوئی نیا فتنہ ہے؟ نا، میرے سارے خلاف نہیں ہے سر، میرے تو سارے حق میں ہیں۔ سارے خلاف تو آپ کو پتہ ہی، آج ہم آپ کو نہیں بتاتے، سارے حق میں ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں 2010-11 کی بات ہے، ایک بریلوی عالم ہمارے جیلم شہر میں، ان کے پاس ان دنوں میرا نیا وہ پمفلٹ آیا تھا، اندھا دھند پیروی کا انجام، جس میں نے دیوبند اور بریلویوں کی گستاخانہ عبارتوں کو ہائی لائٹ کیا تھا، ایک آدھ اسماعیل دیلوی کی بھی تھی، اہل حدیث کی بھی۔ تو میں وہ پمفلٹ لے کے گیا نا وہاں پہ، تو انہوں نے پمفلٹ پڑھا، میں نے کہا جی آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں مرزا صاحب آپ کے آدھے پمفلٹ کے ساتھ تو میں متفق ہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بریلوی اگر کہے کہ میں آدھے پمفلٹ سے متفق ہوں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو دیوبندیوں کے بارے میں آپ نے لکھا ہے، تو سر بریلوی میرے ساتھ متفق ہے۔ تو میں نے ان کو پھر جواب میں کہا آدھے سے آپ متفق ہیں اور بقیہ آدھے سے وہ دوسرے متفق ہیں، تو اس کا مطلب پورا پمفلٹ ہی ٹھیک ہے یہ۔ تو اللہ کے فضل سے ہم سے سارے متفق ہیں۔ اہل حدیث ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ رفع الیدین کا مسئلہ بالکل صحیح بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بریلوی ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ جو اسام الارمین میں اعلیٰ حضرت نے عبارتیں ہائی لائٹ کی تھیں دیوبندیوں کی گستاخانہ، وہ ہائی لائٹ کرتا ہے، بالکل ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دیوبندی ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ یہ بریلویوں کی گستاخانہ عبارتیں نکالتا ہے، بالکل ٹھیک نکالتا ہے۔ اور شیعہ ہمارے ساتھ اس حوالے سے متفق ہیں کہ جو حضرت علی کی شان میں اور اہل بیت کے دفاع میں اور آل امیہ کے خلاف حدیث بخاری مسلم سے پیش کرتا ہے، بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ جہاں پہ اختلاف آتا ہے پھر ان باتوں پہ آتا ہے جس میں ان کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے، اور سر ایک کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے تو دوسرے کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے۔ رفع الیدین کے مسئلے میں اگر دیوبند اور بریلویوں کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے نا تو اہل حدیث کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آل امیہ کی بدماشیوں پہ جب ہم بات کرتے ہیں اور مولا علی پہ جو سب و شتم کرواتے ہیں، اس معاملے میں اگر اہل حدیث کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے نا تو شیعہ کی گردنوں میں ہار جا رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم توحید کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کا مطلب یہ نہیں کہ یا علی مدد کہو، اللہ کو پکارو، مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، تو اس سے اہل حدیث کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے اور شیعہ کی دم پہ پاؤں جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے میرا یہ دعویٰ ہے، اور میں نے یہ اپنا لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، جس میں نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد بھی سینکڑوں سال بعد بھی اگر میری ذات اور دعوت حق پہ کوئی سوال ہوئے نا 20 سے باہر نہیں ہوں گے۔ آج تک اللہ کے فضل سے یہ 3 سال ہونے کو آئے ہیں، کوئی سوال باہر نہیں اس سے جا رہا۔ 2016 کے اندر ریکارڈنگ ہوئی تھی، 2017 میں 2 سال ہونے کو آئے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے ایک ایک چیز اس میں ریکارڈ کروا دی تھی۔ اس میں نے بار بار یہ بات کی تھی کہ میرا کوئی ایک نظریہ ایسا بتائیں جو میں نے امت میں نیا لانچ کیا ہو، کوئی ایک۔ اگر میں کہتا ہوں نبی الاسلام نے رفع الیدین کے بغیر ایک نماز نہیں پڑھی تو کیا میں اس میں تفرد کا شکار ہوں؟ کیا یہی موقف اہل حدیث کا، شافیوں کا، حنبلیوں کا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو میں تو تفرد کا شکار نہیں ہوں۔ اگر میں علم غیب اور حاضر و ناظر کے حوالے سے بریلویوں کا رد کرتا ہوں تو کیا میں اکیلے ہی اس رد کے اوپر ہوں؟ کیا دیوبند میں بھی کچھ لوگ اور اہل حدیث کی اکثریت اس مسئلے میں میرے والا موقف نہیں رکھتی ہے؟ وسیلہ اور توسل کے معاملے میں جو میں موقف اڈاپٹ کرتا ہوں، کیا اہل حدیث کا وہ موقف نہیں ہے؟ سب و شتم کے حوالے سے ممبروں پر صحابہ کرام پہ سب و شتم کروانا، اس کو جو کنڈیم کیا گیا ہے، کیا میں نے شیعہ کی اس مقدمے کو مان کے یہ بات ان کو منوا نہیں لی ہے کہ یہ شیعہ نے معاویہ کا طریقہ ہے، شیعہ نے علی کا طریقہ یہ نہیں ہے؟ تو یہ بات ان کو تو پتہ ہی تھی نا۔ تو کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جس میں میں تفرد کا شکار ہوں، تو ہمارے ہر نظریے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مکتبہ فکر متفق ہے، اور ہماری ہر بات کے ساتھ کسی مکتبہ فکر کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے اور کسی مکتبہ فکر کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب آ جائیں آپ قادیانی یا جھوٹا دعوی نبوت کرنے والے لوگ، یہ جو نظریات پیش کر رہے ہیں نا، امت میں 1400 سال میں ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا، کسی نے ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں لیا۔ تو جب یہ عالمی فتنے اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس لیول۔ ویسے اصولی باتیں میں نے کر دی ہوئی ہیں،
اب اگر 30 کے 30 جھوٹے دجال بھی آ جائیں پھر بھی دلائل تو میں نے وہی رکھنے ہیں نا جو کتاب و سنت میں آیا ہے. جسے فٹ اسے گفٹ. قادیانیوں کے خلاف میں نے جو دلائل کھڑے کیے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ کا فضل ہے کئی لوگوں نے دعوت حق قبول کیا ہے یا کم از کم ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. علی بھی اگلا سوال ہے، آپ کے چاہنے والے بعض جذباتی فالوور اپنے مخالفین کو گالیاں نکالتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر کوئی مخالف سخت زبان استعمال کرے تو اسے بلاک کر دیا جاتا ہے. کیا یہ آپ لوگوں کی دوغلی پالیسی نہیں ہے؟ میرے بھائی ہمارا چاہنے والا کوئی گالی دینے والا نہیں ہے. بیسیکلی وہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ تھے جو آپ سے تنگ تھے اور ہمارے چاہنے والے بن گئے. جی. تو وہ اب ہمارے کھاتے میں ڈل گئے ہوئے ہیں. مجھے خبر ہے اس طرح کے لوگوں کی. وہ لوگ تھے، وہ کہتے ہیں نا جی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. وہ مولویوں سے متنفر تھے. انہوں نے دیکھا ایک بندہ ہے جو مولویوں کی چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے سیدھے نال کھلوتے ہیں. اب وہ کھڑے تو ہو گئے ہمارے ساتھ اپنے زوم میں. ہم نے ان کو میرے کسی چینل کے اوپر اس طرح کے کومنٹس دکھائے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے کومنٹس وہ ہوں گے جو ہمارے آفیشیل چینل سے ہوتے ہوں گے. مجھے دکھائیں کہ ہمارے جو آفیشیل 2 چینل ہیں، انجینئر محمد علی مرزا شارٹ کلپ اور کمپلیٹ لیکچر، اس میں کسی نے کوئی گندے کومنٹس کیے ہوں اس سے لاگ ان ہو کے، یا اس کے علاوہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے اتنی تربیت ان کی ہوئی ہے، چاہے وہ انڈرسٹینڈ اسلام ہو، ٹرو مسلم ہو، مسلم اونلی ہو یا اور ہیں، کہیں پہ آپ کو نیگیٹو کومنٹس نظر نہیں آئیں گے یا گالی گلوچ. باقی رہا بلاک کرنے والا، بلاک اگر کوئی یوٹیوب پہ آپ کو کرتا ہے تو گالیوں کی وجہ سے ضرور کرتا ہوگا. ویسے کومنٹس کرنے سے کوئی بلاک نہیں کرے گا. گالی نہ نکالے، اپنا پوائنٹ آف ویو. گالی یہ بھی ہوگی کہ آپ خام خواہ الزامات لگانا شروع کر دیں کسی کے اوپر. ایک تو یہ کہ میں نے کوئی حدیث کی آیت بیان کی، آپ اس کے مقابلے پہ حدیث کی آیت لکھیں کہ یہ اس نے غلط بیان کیا، یہ اس طرح ہے، تو کبھی بھی نہیں کوئی کرے گا. شکریہ کے نیچے لوگ لکھ دیں گے، یہ نہیں کریں گے کہ آپ جناب انجینئر صاحب نے جو فرما دیا وہ فرما دیا. لیکن اگر آپ گالیاں نکالیں گے اور جھوٹے الزام لگائیں گے کہ اس کو فلاں فنڈ کر رہا ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، تو سر ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پیڈ چاہنے والے موجود ہیں تو ہمارے ان پیڈ چاہنے والے بھی ہیں، وہ زیادہ بے لوس ہوتے ہیں. آپ پیسے دے کے چاہنے والے ہیں، ہمارے بغیر پیسے دیے ہوئے چاہنے ہیں، مفت کام کر رہے ہیں لوگ. ہمیں یہ پتہ ہے یہ علماء کے جو چینلز چل رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں اور مہینے کا کتنا بجٹ ہے اور ویورشپ ان کی کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. میرے نام کے بغیر اپلوڈ کریں تو ان کو دیکھتا بھی کوئی نہیں. مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے 5-6 لاکھ روپیہ مہینے کا بجٹ مختص کیا ہوا ہے صرف میرے خلاف ویڈیوز بنانے کے لیے. 35,000 ایک کیمرہ مین کو دے رہے ہیں، 40,000 روپے ایک ایڈیٹر کو دے رہے ہیں. ہمیں تو ساری خبریں آگے لوگ بتاتے ہیں نا، ہمارے چاہنے والے تو ہر جگہ موجود ہیں نا. ٹھیک ہے نا، تو بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. اس کے باوجود آؤٹ پٹ ان کی کیا ہے؟ لیکن آؤٹ پٹ ان کی یہ ضرور ہے کہ ان کو جو خدمت لگائی گئی تھی ان کے ذمہ کہ آپ نے ریال لے کے یا ڈالر لے کے یہ کام کرنا ہے، وہ تو کر رہے ہیں. آگے وہ سودا بک نہیں رہا تو وہ ہماری سمجھداری کی وجہ سے نہیں بک رہا. ان کی اس میں کوئی بیوقوفی شامل نہیں ہے، ہماری سمجھداری ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایڈریس ہی نہیں کرتے اللہ کے فضل سے. باقی اگر کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے میرے نام کے اوپر تو میرا کئی دفعہ اعلان برات ہے، اب بھی میں اعلان برات کروں گا. میں کسی کو آن نہیں کرتا ہوں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میری زبان سے بھی کبھی سخت الفاظ نکل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو پورے کے پورے پہرائے میں دیکھیں تو آپ کو اتنا سخت لفظ وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا. لیکن علماء کیا کرتے ہیں، اس میں سے بیچ میں سے کاٹتے ہیں اور پورا کلپ بنا کے گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بھی وہ شخص جس کی ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیوز ہیں، اس میں چانس ہوتے ہیں کہ یہ ایک جملہ وہ بول دے. تو سر کوئی پیغمبر تو نہیں، نعوذ باللہ، کسی سے بھی لغزش ہو سکتی ہے. صحیح. مجھے آپ مجبور نہ کریں، ورنہ میں آپ کو بخاری مسلم سے صحابہ کرام کی زبان، جس طرح کے ان کے الفاظ ان کی زبان سے کئی دفعہ نکلے ہیں، وہ میں اگر اپلوڈ کر دوں ویڈیوز بنا کے اور جے پی جیز بخاری مسلم سے، تو آپ تو صحابہ کرام کو بھی گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہوگا. بعض اوقات بندے کو ایک حمیت دین کی آتی ہے، اس کی وجہ سے یہ بندہ بات کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ذات کے لیے کر رہا ہو تو آپ ضرور کہیں. ایک بندہ دین کا جنازہ نکال رہا ہے تو اس کے خلاف بات کرتے ہوئے کبھی بات، مثلا آپ اگر بریلویوں کے علماء کو سنیں نا، وہ تقویت الایمان کو کہتے ہیں تفویت الایمان. تقویت الایمان کا مطلب ہے ایمان کو مضبوط کرنے والی، تقویت دینے والی. اس میں گستاخانہ باتیں ہیں، ظاہر ہے ٹھیک ہے، ہمیں بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں تفویت الایمان ہے، یہ تو ایمان کو موت دینے والی کتاب ہے. تو ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ یہ نام اس کا کیوں بگاڑ رہے ہیں. ٹھیک ہوگا. اس طریقے سے ہم کبھی کسی ایسی بات کے اوپر
کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں، نہیں جی اس نے فلاں کتاب کا نام بگاڑا ہے، اس کتاب کا آغاز تو بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ سر غلام احمد قادیانی دجال کی کتابوں کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوتا ہے، اور آپ کے فرقے کے جتنے مخالفین فرقے ہیں جن کو آپ مسلمان بھی نہیں سمجھتے، ان کی کتابوں کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوتا ہے، تو آپ ان کی کتابوں کے نام، ان کے علماء کے نام کیوں بگاڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ پتہ ہے احمد بریلوی صاحب اشرف علی تھانوی کا نام بگاڑ کے لکھا کرتے تھے۔ چلے آج نئی بات ہے، اشرف علی آپ کس طرح لکھیں گے اردو میں؟ الف شین را فا اور علی علیحدہ سے، کیونکہ اشرف علی نام ہے نا، وہ الف شر فعلی اس طرح لکھتے تھے اشرف علی۔ آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کبھی وہ اشرف علی، اشرف اور علی کو الگ نہیں لکھیں گے، وہ الف شر اور فعلی۔ کوئی پوچھ لے گا وہ کہے گا یار آپ اپنی آنکھوں کا علاج کرو، اشرف علی لکھا ہوا ہے۔ کیا اشرف علی اردو میں یا عربی میں ایسے لکھا جاتا ہے؟ نہیں، نہ عربی میں ایسا لکھا جاتا ہے نہ اردو میں۔ یہ ان لوگوں کے امام کی حالت ہے جو کہتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی مؤدب نہیں ہے۔ یہ اشرف تو لفظ قرآن کا تھا، علی تو لفظ قرآن کا تھا، اللہ کا نام بھی ہے العلی وہو العلی العظیم، اور صرف علی دیکھیں تو مولا علی کا بھی نام تھا۔ اس وقت ہی ان کو حیا آئی ہے کہ ہم یہ نام بگاڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نے کہیں اگر کوئی بات کر دی تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ ہماری کتابوں کے بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہیں، بسم اللہ کے بعد اگر رسول اللہ کی گستاخیاں شروع ہو رہی ہیں، بے دینیت آگے پھیلا رہے ہیں آپ، تو ہم ان کتابوں کے نام ادب سے لیں گے؟ آپ پوری بات کوٹ کریں نا، بتائیں کہ اس کے اندر یہ لکھا تھا اس لیے کہا۔ میں ایک عام بریلوی سے سوال کروں کہ یار جس کتاب میں اشرف علی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کتاب کو چوم کے اوپر رکھنا چاہیے؟ وہ کہے گا لعنت بھیجو ایسی کتاب نو آگے چھپاؤ۔ بے شک۔ تو سر جس کتاب میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کتاب کو چوم کے تو اپنی لائبریری میں رکھو، اس کو وہ دوسرے کہیں گے اس کو آگ میں ڈالو۔ اور اگر میں وہی بات کر دوں تو کہتے ہیں اچھا یہ آپس میں ایک دوسرے کو کر لیتے، کہتے تنو نہیں کرن دینا۔ مجھے کہتا ہے دیکھو ساروں کو غلط کہتا ہے، میں کہتا ہوں یار میں آپ بھی ساروں کو غلط کہتے ہیں، کیا دیوبندی اپنے علاوہ ساروں کو غلط نہیں مانتے؟ تو میں نے کون سا نیا کام کر لیا ہے؟ میں نے صرف یہ کیا ہے کہ میں نے سینچری پوری کی ہے، 99 قتل انہوں نے بھی کیے تھے، میں نے ان کو بھی کہا کہ تسی بھی غلط ہو۔ کہتا دیکھو ساروں کو غلط کہتا ہے۔ کیا بریلوی اپنے علاوہ ساروں کو غلط نہیں کہتے ہیں؟ کیا بریلوی کہتے ہیں دیوبندی ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ بالکل صحیح لوگ کیتے ہیں، ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے؟ وہ تو احمد بریلوی نے اسام الرحمن میں لکھا ہے نا کہ یہ واجب القتل گستاخ رسول ہیں، ان کے یعنی اسلام سے خارج ہونے پہ اجماع امت ہے۔ اور دیوبندیوں نے المؤنث میں لکھا ہے کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، اور اہل حدیث کو لکھا ہے خوارج ہے۔ سر جب آپ ایک دوسرے کو خود ہی کچھ نہیں سمجھ رہے ہو، اور جب میں صرف آپ کو کہتا ہوں کہتا ہے ساروں کو کہتا ہے، ساروں کو نہیں کہتا، جو سارے کہہ رہے تھے وہ میں ایک جگہ سے کہنا شروع ہو گیا ہوں۔ بریلوی کہتے تھے کہ دیوبندی غلط ہے، میں کہتا ہوں ہاں بالکل ان معاملوں میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ دیوبندی کہتے تھے ان معاملات میں بریلوی غلط ہے، میں نے کہا ہاں آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں ان معاملے میں وہ غلط ہے۔ تو ہم سب کے ساتھ ہمنوا بنے ہوئے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہمنوا بن کے ایک بار جھوم کے کہہ دیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو سر یہ صرف ان کے بہانے ہوتے ہیں۔ کتابوں کے نام بھی اگر کبھی اس طریقے سے بگاڑے جاتے ہیں تو وہ ان کے اندر لکھی ہوئی شیطنت کی وجہ سے بگاڑے جاتے ہیں، اس کے اندر لکھی ہوئی بسم اللہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں اگر آپ کو شیطان کا نام لکھ کے پرچی پہ دوں تو آپ اس کو چوم کے آنکھوں پہ لگائیں گے کیا؟ حالانکہ لفظ تو قرآن کا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا اس کی آپ بے حرمتی کریں کہ اس کو آپ زمین پہ پھینک دیں، لیکن آپ اس کو وہ والا پروٹوکول تو نہیں دیں گے جو اللہ کے نام کو دیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہی شیطان کا لفظ جب قرآن کے اندر لکھا ہوگا تو آپ اس کو قرآن والا پروٹوکول دے رہے ہوں گے بالکل اس نسبت کی وجہ سے۔ لیکن اب آپ کی کتابوں کے اندر ایسی ایسی بےہودہ چیزیں لکھی ہوئی ہوں، ان کتابوں کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات کر دیں تو یہ کہتے ہیں وہ کر مطلب وہ اس نے ہمارے بزرگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا۔ تو وہ صبر سے کام لیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میری وجہ سے جو فرقوں کے اندر یعنی تباہی مچ گئی ہے وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی چیپ حرکتیں کریں، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہا۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں اپنی نجی محفلوں میں کہ ہمیں جھوٹ بھی بولنا پڑے، ہم نے فرقہ بچانا ہے۔ تو سر بچاؤ پھر، ٹھیک ہے؟ پیڑ پا کے ویکھ لو پھر، پیڑ پایا ہے، اسی بھی دلائل رکھنے پبلک کے سامنے، تسی بھی رکھو۔ سر آج آپ دیکھ لیں، میرا وہ پچھلے دنوں کلپ چڑھا مجھے بریلویوں سے پیار ہے، اس کے لیے ذرا بریلویوں کے کمنٹس پڑھ لیں آپ، تو پھر آپ کو اندازہ لگے گا کہ بریلوی مولوی میرے خلاف کیوں ہے۔
اور اشرف علی تھانوی کلمے کے اوپر میں نے جو کلپ چڑھایا ادھر دیوبندیوں کے کمنٹ نیچے پڑے تو آپ پتہ چلے گا دیوبندی میرے خلاف کیوں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سیدنا عثمان کے دفاع کے اوپر میں نے جو کلپ چڑھائے ہوئے ہیں ان کے نیچے شیعہ کے کمنٹس پڑھ لیں تو آپ پتہ چلے گا شیعہ میرے خلاف کیوں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اہل بیت کی شان میں اگر میرے لیکچرز دیکھیں آپ اور نیچے اہل حدیثوں کے کمنٹس پڑھ لیں تو آپ پتہ چل جائے گا اہل حدیث میرے خلاف کیوں ہے. ٹھیک ہے. تو ساروں کے اپنے اپنے مفادات ہیں, اپنی اپنی گیمیں ہیں اور وہ چیزوں کو مطلب اٹھاتے ہیں. تو یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کوئی شخص بھی 100% پرفیکٹ ہوگا, ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. لغزشیں پہلے بھی ہوئی ہیں, آئندہ بھی ہوگی, لیکن کسی کی ایسی بات جو کفر کی کیٹیگری میں لائی کرتے ہو, گستاخی کی کیٹیگری میں واقعی لائی کرتی ہو, اس کے اوپر اصلاح کیا کریں. جب ہم ایک کانٹیکسٹ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی سب کچھ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک دوسرے کو دجال, گستاخ رسول, واجب القتل کہہ رہے ہوتے ہو. اللہ کا فضل ہے اس پلیٹ فارم سے ہر بندے کے فرقے سے اختلاف ہوا ہے, اس کے باوجود کیا ہے ہمارا بھائی ہے, ہم اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے. جی. اور اللہ کی لعنت سے انہوں نے جس سے بھی اختلاف کیا ہے اس کو اللہ کی لعنت سے جو ان پہ پڑی اس کو اب اسلام سے بھی باہر نکالا ہے. صرف اختلاف رائے نہیں کیا, اور ہم اللہ کے فضل سے اختلاف رائے کیا اور اسلام سے باہر نہیں نکالا, کہا ہمارا بھائی ہے, سمجھ جائے گا. اور سر سمجھ ہی گیا نا, چینج آئی بھی ہے دنیا میں, آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ بہت بڑے لیول کی چینج ہے اللہ کے فضل سے. یہاں پہ تو ابھی میں نے تو اپنے بھائیوں کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہ اتنے سالوں میں ہو جائے گا, وہ بھی اتنے سال گزرے نہیں, اس سے پہلے ہی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ ہمارے پاس انڈیکیٹر یہ تھا کہ 2-2.5 سال سے مدرسوں کے علماء نے جب ہم سے رابطے شروع کیے ہیں نا, وہاں پہ پڑھانے والوں نے اور اسٹوڈنٹس نے, اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہم کیا کریں, درس نظامی پورا کریں, یہ تو فراڈ ہی سارا چل رہا ہے. تو ہم نے کہا پڑھو, ڈگری لے لو, ڈگری لے کے نہ ہوتے چڑھنا. کئی خطیب ہیں کراچی سے, ایک بریلویوں کے خطیب کا فون آیا, کئی لوگوں کے آتے رہتے ہیں جی, کنڈی لگا کے نا علی بھائی کے لیکچر سنتے ہیں. سر یہ اس دن سے ڈرے جب یہ کنڈیاں کھول جائیں گی. ابھی تو صرف کنڈیوں کے اندر کے لیکچر سن رہے ہیں. اور سر آپ جس بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے کنڈی لگائی ہوئی ہو نا, تو آپ فوراً وہم میں پڑ جایا کریں کہ اندر انجینئر صاحب کا لیکچر چل رہا ہے. موتوا بغیظکم, جو قرآن میں آتا ہے نا, تم لوگ اپنے غصے میں مر جاؤ. تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں, یہ میں نے نہیں بولے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے بات کی تھی, موتوا بغیظکم, اپنے غصے میں مر جاؤ تم. تو آپ جب کنڈی لگی ہوئی ہو نا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ یہ بھی ہو رہا ہو. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ.